السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جیت سے بڑی ہار۔ ایک بڑے سے بنگلے کے عالیشان کمرے میں دیواریں انعامات، شیلڈز اور میڈلز سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے بیچوں بیچ 12 سالہ رایان بیٹھا اپنے نئے چمکتے ہوئے سنہری کپ کو صاف کر رہا تھا۔ رایان کے لیے ہار کا لفظ اس کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ اسکول کی ریس ہو، کوئی مقابلہ ہو یا ویڈیو گیم میچ، رایان کا فرسٹ آنا ایک طے شدہ بات تھی۔ اس کے والدین نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ بیٹا، تمہیں بس جیتنا ہے، ہارنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ رایان کے مزاج میں ایک عجیب سی اکڑ آ گئی تھی۔ وہ مغرور تو نہیں تھا، مگر اسے لگتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ اس سال موسم بہار میں شہر میں پتنگ بازی کا ایک بڑا مقابلہ رکھا گیا۔ رایان نے کئی ہفتے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے پاس بہترین کوالٹی کی مہنگی ڈور، رنگ برنگے پتنگ اور ایک بڑی ٹیم تھی جو اس کی مدد کے لیے موجود تھی۔ رایان کا جوش دیکھنے والا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس بار بھی آسمان پر اسی کا راج ہوگا۔ وہ اتوار کی ایک روشن صبح تھی۔ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سجا ہوا تھا۔ رایان اپنے بنگلے کی چھت پر کھڑا بڑی مہارت سے پتنگ اڑا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سب کی پتنگیں کاٹتا جا رہا تھا۔ نیچے گلی میں موجود بچے شور مچا رہے تھے، وہ کاٹا، رایان بھائی کی ایک اور فتح۔ رایان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اچانک برابر والی گلی سے ایک نیلی پتنگ ابھری۔ وہ پتنگ بہت عام سی تھی، جس پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، لیکن اسے اڑانے والے کے ہاتھ کمال کے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نیلی پتنگ نے رایان کی قیمتی پتنگ کو چیلنج کر دیا۔ رایان طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، یہ ٹوٹی پھوٹی پتنگ مجھ سے مقابلہ کرے گی؟ ابھی دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ دونوں پتنگیں آسمان کی بلندیوں پر دستوں گریباں تھیں۔ رایان نے اپنی پوری مہارت استعمال کی۔ اس نے ڈور کو کھینچا، کبھی ڈھیل دی، لیکن وہ نیلی پتنگ کسی ماہر کھلاڑی کی طرح ہر وار سے بچ رہی تھی۔ پورے محلے کے بچے اب اپنی اپنی چھتوں پر آ گئے تھے۔ یہ مقابلہ ایک امیر اور ماہر کھلاڑی اور ایک گمنام پتنگ باز کے درمیان تھا۔ کافی دیر تک پیچ لڑانے کے بعد اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ رایان کے ہاتھ میں موجود ڈور ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی نظریں آسمان پر جمی تھیں، جہاں اس کی مہنگی پتنگ کٹ کر ہچکولے کھاتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ پورے محلے میں سناٹا چھا گیا، اور پھر ایک آواز آئی، او! رایان ساکت کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہار گیا ہے۔ وہ رایان جو کبھی نہیں ہارا تھا، ایک معمولی سی پتنگ سے مات کھا گیا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی مہنگی چرخی زمین پر پٹخ دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پیر پٹختا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ اس کی امی کمرے میں آئیں تو اس نے چلا کر کہا، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ لڑکا جیت ہی نہیں سکتا، اس نے ضرور دھوکہ دیا ہے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہا۔ اسے اپنی ہار سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ لوگ اب اسے ہارا ہوا کہیں گے۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا کہ جب گھر کے ملازم نے بتایا کہ کوئی بچہ رایان سے ملنے آیا ہے۔ رایان بوجھل قدموں سے باہر نکلا۔ گیٹ پر ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا تھا، جس کے کپڑے میلے تھے اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے رایان کی پتنگ کاٹی تھی۔ اس کا نام کاشان تھا۔ کاشان کے ہاتھ میں رایان کی وہ ٹوٹی ہوئی پتنگ تھی جو اب تھوڑی سی پھٹ چکی تھی۔ اس نے وہ پتنگ رایان کی طرف بڑھائی اور مسکرا کر بولا، یہ لو رایان، تمہاری پتنگ۔ رایان نے غصے سے اسے دیکھا اور بولا، تم یہاں میرا مذاق اڑانے آئے ہو کہ تم نے مجھے ہرا دیا؟ کاشان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بڑی سادگی سے بولا، نہیں یار، تم تو بہت اچھا اڑاتے ہو۔ سچ کہوں تو میں نے تم سے بہتر پتنگ باز آج تک نہیں دیکھا۔ میں تو بس اتفاق سے جیت گیا
کیونکہ میری ڈور تھوڑی زیادہ مضبوط تھی شاید، بس اتنی سی بات ہے۔ تم واقعی استاد ہو۔ ریان حیران رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ کاشان اپنی جیت کا جشن منائے گا یا اسے نیچا دکھائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا تھا۔ کاشان کی باتوں میں کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ریان کے لیے عزت تھی۔ اس ایک جملے نے ریان کے اندر جمی ہوئی برف پگھلا دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا چھوٹا سوچ رہا تھا۔ کاشان کے پاس دولت نہیں تھی، مہنگی ڈور نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ایک بڑا دل تھا، ایسا دل جو دوسروں کی مہارت کو تسلیم کرنا جانتا تھا۔ ریان نے خاموشی سے پتنگ پکڑی اور پہلی بار مسکرا کر کہا، تمہاری ڈور نہیں کاشان، تمہارے ہاتھ مجھ سے بہتر ہیں۔ کیا تم مجھے وہ پیچ سکھاؤ گے جو تم نے آخر میں لڑایا تھا؟ کاشان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیوں نہیں بھائی، ضرور۔ اس دن ریان ایک مقابلہ تو ہار گیا تھا، مگر اس نے زندگی کا سب سے بڑا سبق جیت لیا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہارنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہار کر دوسروں کی برتری کو تسلیم کرنا اور مسکرا کر اسے قبول کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی ہار ہمیں جیت سے کہیں زیادہ بڑا انسان بنا دیتی ہے۔ اس رات ریان کو اتنی سکون کی نیند آئی جتنی کبھی میڈل جیت کر بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس صرف ٹرافیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک نیا دوست بھی تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہار کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر بار جیتیں گے ہی۔ زندگی میں کبھی کبھی ہارنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہار ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ جو انسان ہار کو مسکرا کر قبول کرتا ہے، وہی اصل میں بہادر ہوتا ہے۔ دوسروں کی خوبیوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے بہتر کام کر رہا ہے تو اس سے جلنے کی بجائے اس کی تعریف کریں۔ ریان کی طرح غصہ کرنے کے بجائے اگر ہم دوسروں کی مہارت کو تسلیم کریں گے تو ہمیں بھی کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملے گا۔ عاجزی اور سادگی رکھنی چاہیے۔ کاشان کی طرح سادگی اپنائیں۔ اگر آپ جیت بھی جائیں تو کبھی بھی دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی غرور کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی نرم بات کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ سکتی ہے اور آپ کو ایک نیا دوست دلا سکتی ہے۔ مقابلہ اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ۔ کھیل ہو یا پڑھائی، مقابلہ صرف اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک آپ میدان میں ہیں۔ میدان سے باہر نکل کر ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایک ٹرافی سے کہیں زیادہ قیمتی ایک اچھا دوست اور ایک اچھا انسان بننا ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت محنت کے باوجود ہار گئے ہوں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ ریان کی جگہ ہوتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔